السلام علیکم. اب تک کی خبروں کے ساتھ میں ہوں ناصر مصطفیٰ. سب سے پہلے اب تک ہیڈ لائنز. مقبوضہ کشمیر کے بہادر کشمیریوں کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آزادی کی اس جدوجہد میں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہماری سانسیں آپ کے ساتھ چلتی ہیں. 72 سال آپ نے بھارتی دہشت گردی کا بھرپور مقابلہ کیا ہے. آپ کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی جیسے ناپسندیدہ عمل سے تعبیر کرنے کی کوشش کی گئی ہے. آپ کی ثابت قدمی کو سلام ہے. کشمیر کے لیے آخری گولی، آخری سپاہی، آخری سانس تک لڑیں گے. ترجمان پاک فوج آصف غفور کا 2 ٹوک پیغام. کہا جتنا کشمیری برداشت کر رہے ہیں بھارت کو اس سے دگنا برداشت کرنا پڑے گا. اب بھارت کو مذاکرات کی کوئی یک طرفہ پیشکش نہیں ہوگی. کشمیر کی صورتحال پر سعودی اور اماراتی وزرائے خارجہ کا ہنگامی دورہ پاکستان. وزیر اعظم عمران خان سے عادل الجبیر اور شیخ عبداللہ بن زید کی ملاقات. کشمیر کی صورتحال پر اظہار تشویش. وزیر اعظم کا مقبوضہ کشمیر میں نافذ کرفیو فوری اٹھانے پر زور. بھارتی اقدامات خطے کے امن کے لیے انتہائی خطرناک قرار. تمام ابہام دور. سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات مسئلہ کشمیر پر پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو گئے. دونوں ملکوں کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کے بعد شاہ محمود قریشی کا بیان. کہا سعودی عرب اور امارات کی حمایت سے OIC کا باقاعدہ اجلاس بلانے پر غور جاری ہے. مقبوضہ کشمیر میں مودی سرکار کے مظالم سے انسانیت شرمسار. مقبوضہ وادی میں کرفیو کا 32واں روز. نہتے کشمیریوں کی زندگی اجیرن. خوراک اور ادویات ناپید. مواصلاتی نظام معطل. سورہ میں پیلٹ گن سے زخمی طالب علم شہید. 1 ماہ میں شہداء کی تعداد 5 ہو گئی. $208 ارب کے قرض معافی کے آرڈیننس میں نیا موڑ. وزیر اعظم کا گیس سیز آرڈیننس واپس لینے کا فیصلہ. سپریم کورٹ میں جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کی جائے. وزارت قانون کا اٹارنی جنرل کو مراسلہ. ہائی کورٹس میں بھی جلد سماعت کی درخواستیں دائر کرنے کی ہدایت. GIDC کا معاملہ سپریم کورٹ پر چھوڑنے کا مقصد شفافیت یقینی بنانا ہے. مشیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کی بریفنگ. کہا ٹیکس دینے والوں کی تعداد میں 27% اضافہ ہوا ہے. ٹیکس فائلرز کی تعداد 19 لاکھ سے بڑھا کر 25 لاکھ کر دی. ایکسپورٹ ٹیکس ریفنڈ میں FBR اہلکاروں کا کردار ختم. سندھ حکومت اور اسٹیل ملز کی زمینوں میں خرد برد کا معاملہ. عبدالغنی مجید سمیت 7 ملزمان نے 10 ارب 66 کروڑ روپے کی پلی بارگین کر لی. چیئرمین نیب نے ملزمان کی پلی بارگین کی درخواست منظور کر لی. ملزمان 266 ایکڑ زمین بھی نیب کو دینے کے لیے تیار. بھینس کالونی کراچی میں سینکڑوں مردہ جانور سڑک کنارے پھینکنے کا انکشاف. بھینسیں، گائے اور بکرے شامل. علاقے میں تعفن. لوگوں کے لیے سانس لینا دشوار. DMC ملیر کا عملہ مردہ جانوروں کو تلف کرنے کے بجائے ان پر مٹی ڈال کر معاملہ دبانے میں مصروف. لاہور میں ڈکیتی مزاحمت پر شہری قتل. 22 سالہ احتشام کی لاش مردہ خانے منتقل. مانگا منڈی میں 3 نامعلوم افراد کی فائرنگ سے 3 افراد شدید زخمی. ملزمان فرار. پولیس نے واقعہ دشمنی کا شاخسانہ قرار دے دیا. شجاع آباد میں معمولی تنازع پر 2 گروپ لڑ پڑے. خاتون سمیت 3 افراد زخمی. برطانوی وزیر اعظم کو پارلیمنٹ میں مسلسل چوتھی شکست. بورس جانسن کی 15 اکتوبر کو قبل از وقت انتخابات کی قرارداد مسترد. قرارداد کی 2/3 اکثریت سے منظوری کے لیے 434 ارکان کی حمایت درکار تھی. قرارداد کے حق میں 298. مخالفت میں 56 ووٹ آئے. وزیر اعظم یورپی یونین سے بریگزٹ پر توسیع لیں. اپوزیشن لیڈر جیریمی کوربن کی تجویز. نو ڈیل بریگزٹ کا معاملہ اب دارالعمرہ کو بھیج دیا جائے گا. ایران کا یورینیم افزودگی تیز کرنے کے لیے سینٹریفیوجز بنانے کا اعلان. جوہری توانائی سے متعلق معاہدہ بچانے کے لیے یورپی ملکوں کو مزید 2 ماہ کی مہلت.
ایرانی صدر حسن روحانی کہتے ہیں کہ یورینیم کی افزودگی بڑھانے سے پاور پلانٹس اور ایٹم بموں کے لیے تیل ملے گا۔ کچھ ملک ایٹمی ہتھیاروں سے لیس لیکن ہمیں جوہری ہتھیاروں سے روکا جاتا ہے، اب ایسا نہیں چلے گا۔ ترک صدر رجب طیب اردوان کا جوہری طاقتوں کو واضح پیغام، کہا ترکی کو جوہری ہتھیاروں کے حصول سے روکنا ناقابل قبول ہوگا۔ ایٹمی اسلحہ رکھنے والے اسرائیل جیسے ملک دوسروں کو ڈراتے ہیں کہ کوئی انہیں ہاتھ لگا کر تو دکھائے۔ طاقتور سمندری طوفان ڈوریان کے ہاتھوں سیاحوں کی جنت بہاماس ملیمیٹ، اقوام متحدہ نے تباہ حال ملک کے لیے عالمی امداد کی اپیل کر دی۔ 70,000 افراد کے لیے فوری امداد درکار۔ سمندری طوفان سے ہلاکتوں کی تعداد 20 ہو گئی۔ کروڑوں ڈالر مالیت کے ہوٹل، بحری جہاز، کشتیاں تباہ و برباد۔ مصباح الحق 3 سال کے لیے قومی ٹیم کے ہیڈ کوچ اور چیف سلیکٹر مقرر، وقار یونس بولنگ کوچ بن گئے۔ کوشش ہوگی کہ ٹیم جارحانہ کھیل کھیلے، ٹیسٹ رینکنگ میں بہتری لائیں گے، مصباح الحق کا عزم۔